बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना कैसा है? ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि किसी भी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने वाली रिवायत अबू दाऊद की ज़ईफ है। तो आपको आम दुआ में भी बहुत से लोग दुआ पढ़ के हाथ फेरते हैं, नहीं, दुरुस्त साबित नहीं सुन्नत से। दुआ पढ़िए और छोड़ दीजिए। दुआ के बाद हाथ जो है मुंह पे फेरना तफाउल है कि अल्लाह की रहमत आ गई, हम अपने मुंह पे फेर रहे हैं। ठीक हो, तो कब्रिस्तान में भी हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, उसके बाद चेहरे पे हाथ फेरना, यानी ये पसंदीदा अमल है, नबी इस्लाम की सुन्नत है, अमली तवातुर है, इजमा के ज़रिए ट्रांसफ़र हुआ है। दरअसल ये इख्तलाफी टॉपिक है और मैं जहाँ तक तहक़ीक़ किया हूँ, बरेलवी और देवबंदी मतबा फ़िक्र में कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि सुन्नत माना जाता है और बहुत सी फजीलतें भी बताई जाती हैं। मगर मैं एक भी ऐसी वीडियो तलाश नहीं कर पाया जो अहादीस की रोशनी में हो, यानी दलील के साथ हो, जो यहाँ पर पेश की जा सके, सिवाय इन हजरात के। अबू ज़ैद ज़मीर साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई की दलीलें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मालूम होती हैं, इसलिए मैं उनकी तफसीलात यहाँ ज़्यादा रख रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आवाम को एजुकेट किया जाए। तो चलिए सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक साथ में रहेंगे और अपना कमेंट्स ज़रूर देंगे। अबू ज़ैद ज़मीर साहब की एक बहुत ही इल्मी तफसीली गुफ्तगू है, ये उसका आखिरी हिस्सा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये एक हदीस है जो हमने देखी, जो दुआ के ताल्लुक से थी, और दो हदीसें थी। इब्न हजर ने दोनों हदीसें जिक्र की हैं और इसमें दुआ के ताल्लुक से मसला मौजूद है। आदमी दुआ करे हाथ छोड़ दे, मसला नहीं। यानी अगर किसी को अजीब लगता हो, जिस पहले से आदत रही हो चेहरे पर हाथ फेरने की, हम सख्ती से तो रद्द इसका नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये साबित नहीं है, तो आदमी को चाहिए कि इससे परहेज करे। मजीद ये, और अगर कोई आदमी सलफ की इक्तिदा में के बाद सलफ ने किया है तो वुसअत पाकर अगर करता है तो उसको सख्ती से रद्द भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि शेख इब्न उथैमीन ने ये बात कही है। मोहम्मद अली साहब दरभंगा से सवाल करते हैं कि दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना कैसा है? मुंह पर हाथ फेरना न फ़र्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत से साबित है। उलमा के दरमियान ये मसला इख्तलाफी है। बाज़ रिवायतें जो सनदन मरफू नहीं है और सेहत के दर्जे को भी नहीं पहुंचती, उसमें इस बात का तस्करा है कि मुंह पर हाथ फेर लिया जाए। तो अगर कोई आदमी फेर लेता है तो सिर्फ इसका जवाज है, कोई ना फेरे कोई हर्ज नहीं है। अब अगर कोई आदमी फेरने वाले पर फतवेबाजी करता है तो गलत करता है, और कोई आदमी ना फेरने वाले पर फतवेबाजी करता है तो वो भी गलत करता है। जिस चीज़ की कोई ताकीद नहीं शरीयत में, जिसका कोई मजबूत सबूत नहीं, उसके लिए सर फुटअव्वल करना, लड़ाई झगड़े करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कभी कभी आपकी तबीयत चाहती है कि आपने हाथ उठाकर दुआ की है और आप चाहते हैं कि वो आप अपने मुंह पर फेर लें, ये समझे बगैर कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये समझे बगैर कि ऐसा शरीयत में हुक्म दिया गया है, अगर आप फेर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे ना फेरने से कोई बात नहीं है। तो इन मसाइल में ज़्यादा शिद्दत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुतलकन चेहरे पर हाथ फेरने का कोई जिक्र किसी सही हदीस में नहीं है, चाहे कुनूत के बाद है या गैर कुनूत है। सिर्फ एक हदीस वारिद है जिसे अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह बुलूगुल मराम के आखिर में, जहाँ पर किताबुद दुआ है, नकल करके उसकी मुतअद्दिद तुरुक के लिहाज से उस हदीस को हसन करार दिया है। लेकिन दूसरे उलमा जैसे अल्लामा अलबानी और उससे पहले इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमहुल्लाह वगैरह हैं, उन लोगों ने उसकी सेहत को कबूल नहीं किया और कहा कि ये सख्त ज़ईफ़ है। तो इस सिलसिले में कोई ऐसी हदीस वारिद नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस चीज़ को सुन्नत समझ लिया जाए, सुन्नत लाज़िमा बना लिया जाए। मेरे भाई, ये बहुत क्रिटिकल इशू है, इसकी मैंने पहले भी कई दफ़ा वजाहत की है, आज भी मैं कर देता हूँ। ये मसला सिर्फ चंद सऊदी उलमा का है। पाकिस्तान में जो अहले हदीस उलमा है वो इसको बिदअत नहीं समझते, सुन्नती कहते हैं। अब जो लोग दलाइल की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को मानने वाले हैं, उनके लिए तो हम दलाइल सामने रख देते हैं। सबसे बड़ी दलील है इजमाए उम्मत।
المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اجماع امت جو ہوگا، یعنی جو کام پوری امت کر رہی ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا۔ اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کیا کر رہی ہے، اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر اجتہاد نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں تمہارے پاس آپشن موجود ہے۔ دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ مسلمانوں میں عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اب کسی آیت یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجماع امت ہے، جس چیز کے اوپر اجماع ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی خود اجماع امت ہے، ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ اجماع اور عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی قرآن ٹرانسفر کیا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ عملی تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں الحمدللہ، احادیث میں موجود ہے، لیکن احادیث سے بڑی دلیل عملی تواتر ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی، امت اجماع میں گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، یہ عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس میں حدیثیں ہیں لیکن کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو یہ بھی عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے چیز کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، اور اس کی دلیل میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جامعہ ترمذی کے اندر، مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے سٹارٹ میں آپ کو کتاب الدعا چیپٹر میں یہ ساری احادیث انشاءاللہ انٹلیکچوئل فارم میں مل جائیں گی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مشکات جو ہے نا جی انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں فری، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے 18 MB کی 3 فائلیں ہیں، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ان کے یہ نوٹس ہیں۔ اس میں کتاب الدعا چیپٹر آپ کھولیں تو آپ کو ترمذی کے حوالے سے روایت ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ روایت اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے۔ البتہ اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو جلیل القدر نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں الادب المفرد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جب صحابہ سے عمل ثابت ہو جائے گا تو ظاہر دین تو صحابہ سے ٹرانسفر ہوا ہے، تو اس کو فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب میں اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ الادب المفرد کی روایت جو ہے نا بالکل سونے کی مہر صحیح ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 4-5 سال پہلے آلموسٹ، سعودیہ سے مجھے نا ایک بھائی نے ای میل کی کہ جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جی یہاں پہ تو ایسے کوئی اہل حدیث علماء نہیں جو یہ بات کرتے ہوں، بلکہ دارالاسلام والوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ والی روایت الادب المفرد کی 609 نقل کی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے بعد۔ تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ علماء عرب ہیں جو نہیں مانتے، تو ان کے لیے آپ مجھے روایت بھیجیں۔ میں نے روایت بھیجی تو انہوں نے کہا یہ روایت تو کمزور ہے، اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے۔ اچھا، جس راوی کے اوپر انہوں نے جرح کی نا، تو میں نے اس راوی کو مکتبۃ شاملہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جب صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا تو کم از کم 12 حدیثیں اسی راوی سے صحیح بخاری میں تھی۔ الادب المفرد تو الگ سے امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر۔ پھر میں نے بخاری کی وہ 12 حدیثیں ان کو بھیجی کہ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو 12 یہ روایتیں بھی آپ فارغ کرو، بخاری کو تو آپ ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں کسی کی۔ تو وہ عالم صاحب نے بات مانی تو نہیں لیکن خاموش بھی ہو گئے۔ ظاہر ماننا تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن خاموشی بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو
یہ الحمدللہ روایت بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر بھی, کہ تمہارا رب سخی ہے, کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے فقیروں کی طرح مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے واپس کیوں کروں. تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے بغیر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے لیکن پریفریبل ہے. جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے, یا مسجد میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے, یا کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بہتر عمل ہے. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا تو ثابت نہیں, لیکن انڈیویجول جو سنت اذکار ہیں گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہیں وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے, اس میں عاجزی زیادہ ہے. اور یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, یہ ابو داؤد ترمذی والی تو روایت کمزور ہے, لیکن المستدرک الحاکم میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. ترمذی ابو داؤد کی روایت کمزور ہے, اس لیے میں نے حاکم کی روایت کا ذکر کیا. ٹھیک ہو, تو قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یعنی یہ پسندیدہ عمل ہے, نبی علیہ السلام کی سنت ہے, عملی تواتر ہے, اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے. لہٰذا اس کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں تو ان کو اپنا یعنی علمی علاج کروانا چاہیے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یہ الحمدللہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور عملی تواتر و اجماع سے ثابت ہے. ٹھیک ہو گیا جی.